من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ کئی دنوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ بات آپ کے مستحضر ہوگی کہ تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ تھوڑا سا میں پھر سے آپ کے سامنے پس منظر رکھ دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، مکہ میں سابقہ تھا کفار مکہ سے، ان کے علاوہ اور کوئی طبقہ یا فرقہ وہاں نہیں تھا۔ مدینہ میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو مدینہ میں عربوں کے ساتھ ساتھ آبادی تھی یہودیوں کی بھی، جو اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل تھے، انبیاء کی اولاد تھے۔ ان میں کئی نبی جو ہے بھیجے جا چکے تھے، کتابیں ان کے پاس آ چکی تھی، توریت ان کے پاس تھی، انجیل بھی انہی کے اندر اتری تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودیوں ہی کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے، الگ سے کوئی قوم حضرت عیسیٰ کی نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں تھیں۔ اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف لائیں، لوگ جوق در جوق اوس اور خزرج کے، بلکہ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کرنے لگ گئے تھے۔ بیعت رضوان ہو رہی، جو بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ جو ہے نا سیرت کی کتابوں میں، تو یہ کیا تھا کہ مدینہ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سن کر خود سے جو ہے مکہ آ رہے تھے، اور آ کر آپ کو فرمائش کر رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو جو ہے تو سہارا دیں گے۔ سہارا تو دینے والا اللہ ہے، لیکن ان کا جذبہ تھا، بلا رہے تھے۔ تو یہ لوگ جوق در جوق ایمان کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور جتنے یہ ایمان میں داخل ہوتے تھے اتنے بنی اسرائیل تل ملاتے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ خاندانی سلسلہ نبوت کا جو ہمارے اندر چلا آ رہا ہے یہ ٹوٹ گیا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ تو یہ سارا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے پہلے جو ہے ان کو کچھ ترغیبیں دی کہ بھئی آپ لوگ ایمان قبول کر لو، ایمان کی دعوت دی گئی۔ پھر جو ہے تو ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو تم دوسروں کو کہتے ہو، پھر اپنے آپ کو کیوں روکتے ہو؟ اگر تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس ایمان قبول کرنے کی وجہ سے تمہارا جو ہے منصب، اسٹیٹس اور جو تمہاری پوزیشن بنی ہوئی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، تو یہ کہا گیا کہ بھئی یہ ساری ذہن کی اپج ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ چیز رکاوٹ ہے تو اللہ سے مدد مانگو، نماز پڑھو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ اور جب دل بدل گیا تو سب منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ آدمی باہر کی جو چیزیں دیکھتا ہے، جو دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے اسی حساب سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر دل ہی بدل جائے، اسی لیے جو صوفیہ ہوتے ہیں بزرگان دین، ان کی محنت سب سے زیادہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ تصوف کے سلسلوں کے اندر سب سے زیادہ محنت دل کے اوپر کی جاتی ہے، سب سے زیادہ دل، کہ دل کو جو ہے صاف کر لیا جائے تو باقی کے راستے پورے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا منظرنامہ تھا۔ اس کے بعد چھٹے رکوع سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتوں کی بارش کی ہے مسلسل کئی صدیوں تک، ان نعمتوں کی بارش۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا فرق ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی معمولی فرق نہیں ہے زمانے کا، تقریباً 1600 سال کا، 16 صدیوں کا فرق ہے۔ کتنا ہے؟ 16 صدی۔ ہم لوگ خالی سنتے ہیں حضرت یعقوب، ان کے حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور پھر حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں موسیٰ آئے اور موسیٰ چلے گئے، عیسیٰ آ گئے۔ ایسا لگتا ہے یہ پورا منظرنامہ 50 سالوں کا ہے، یوں ہی محسوس ہوتا ہے۔ تقریباً 1600 سال کا فرق ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ 2-3 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بنی اسرائیل میں 2000 انبیاء تقریباً بھیجے گئے۔ کتنے؟ 2000۔ بہت لمبا عرصہ ہے نا؟ تو ان کے اوپر اس لمبے عرصے میں 1-2 نعمتیں نہیں ہوئی، ان گنت ایسی نعمتیں ہوئی ہیں کہ جس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ یہاں تو اللہ نے چند نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ تو گزشتہ جو بیان کیا گیا تھا اس میں ایک نعمت کیا تھی؟ فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دی گئی تھی۔ فرعون کو اپنے تخت کے لالے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے، اس نے ایک آرڈیننس پاس کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا
ختم کر جائے. لڑکی ہوگی ٹھیک ہے، اس کی پرورش کی جائے، بڑی ہونے دی جائے، جب بڑی ہو جائے تو حرم سرا بنا دی جائے. یہ بنا، یعنی لڑکیوں کو زندہ رکھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بہت جو ہے تو حقوق نسواں کا پاسدار تھا، نہ، بلکہ بعد میں بڑی ہونے کے بعد اس کے حرم میں کام آ سکے، یا اس کے نہیں تو کم از کم قبطی ہو. قبطی کون؟ مصر کے مول نواسی. کون تھے؟ مصر کے مول نواسی. اس لیے کہ بنی اسرائیل کہاں کے تھے؟ بنی اسرائیل فلسطین کے تھے. کہاں کے تھے؟ فلسطین کے، کنعان کے. حضرت یعقوب کا شہر کون سا تھا؟ کنعان تھا. پھر مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائیں ہیں اور 7 فصلیں ہیں، وہ پورا واقعہ ہے، اور بہت پورے ملک کے اندر قحط سالی چھا گئی تھی، جس میں کنعان اور فلسطین بھی متاثر ہوا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے. تو یہ لوگ ہجرت کر کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تھے. وہاں خواب کی تعبیر مکمل ہوئی تھی، اور پھر وہیں پر جو ہے وہ لوگ بس گئے تھے، وہیں پر بس گئے تھے. بسنے کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کے اولاد میں برکت دی، خوب پھلے پھولے، بڑھ گئے، قبیلے بڑھے، کاروبار بھی بڑا مضبوط ہو گئے. تو وہاں کے جو مول نواسی ہے وہ ان کی اس افزائش کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے. قبطی لوگ تھے وہ، فرعون اور اس کے جو قبیلے کے یا جو اس کی نسل کے لوگ تھے وہ قبطی لوگ. تو یہ لوگ ان باہر سے آئے ہوئے کو پسند نہیں کرتے. یہ تھا چیز. تو آرڈر دے دیا تو ہر بچے کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے بھی نجات دی. پھر دوسری نعمت ہم یہاں پر جو ذکر کی گئی تھی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا فرعون، ہے نا، کہ سمندر کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات دے کر، نجات دلانے کے لیے لے کر نکلے. راستے میں جو ہے بحر قلزم پڑا، اور وہ جا رہے تھے کدھر؟ جانا تھا ان کو واپس اپنے وطن، گھر واپسی ہو رہی تھی. کدھر ہو رہی تھی؟ کنعان کی طرف. لیکن راستہ ہی نہیں مل رہا ہے کنعان کا. راستہ بھٹکتے ہوئے بحر قلزم تک پہنچ گئے. اب پریشان ہو گئے. اللہ نے حکم دیا، لاٹھی مارے، 12 راستے بن گئے، یہ 12 قبیلے نکل گئے. فرعون نے جب دیکھا ادھر سے آ رہا لشکر بہت بڑا آ رہا ہے، تو اپنے لشکر جتنے بھی تھے ان سے کیا کہا؟ ہاں دیکھیں، میں جو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. دیکھیں میری کرامت، اس سمندر کو راستہ بنانے کا حکم میں نے دیا ہے تاکہ میں ان کو پکڑ سکوں. یہ تفسیر کی کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ فرعون کا یہ ترا اس وقت بھی تھا کہ سمندر کو راستہ بنانے کا حکم میں نے دیا ہے، اور کہا کہ کود جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا. دیکھیں میرے اشارے پر سمندر ہی ہو گیا. ادھر یہ لوگ پہنچ گئے، اس طرف وہ پار ہو گئے، یہ داخل ہو چکے. جیسے ہی وہ پار ہوئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، لاٹھی مار. ڈبل سے لاٹھی ماری. جیسے ہی لاٹھی ماری سمندر پھر بھرا اور وہ سب کے سب غرق ہو. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اب یہاں پر اس کے بعد کی اور ایک بہت اہم نعمت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرا کہ کیوں نہیں ایمان لاتے. دیکھو کتنی بڑی تم پر احسانات کیے گئے. اب وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا. 40 رات کا مطلب صرف 40 رات جو ہے وہاں چلا کرتے تھے اور اس کے بعد دن میں باہر نکل جاتے تھے؟ نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے تاریخ کی ابتدا رات سے ہوتی ہے. ہمارے پاس مغرب سے ہوتی ہے. چاند کا مسئلہ رمضان میں کتنا ہوتا ہے نا. محرم، رمضان اور بقرعید کے وقت ساری قوم کو جو ہے تاریخ کی علم ہوتا ہے. باقی کے 7-8 مہینے اگر پوچھو کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے تو بغلے جھانکنے لگتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنا افسوس کی بات. جو مسلم ادارے، مسلم تنظیمیں، مسلم آرگنائزیشن، مسلم انسٹیٹیوشنز، جہاں پر یہ لوگ اپنا پورا نظام اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، وہاں پر بھی وہ رجسٹر کو یا وہاں کی فائلوں کو اسلامی تاریخ کے حساب سے مینٹین نہیں کرتے. نہیں ہوتا. جب ہم ہی خود جو ہے اس سے دستبردار ہونے کا عملی طور پر اعلان کر دیا تو دوسروں کو کیا ضرورت پڑی آپ کو جو ہے تو آپ کے شعار پہ باقی رکھنے کے لیے کوشش کریں. صحیح بات ہے. شادی کا دعوت نامہ چھاپتے ہیں تو پہلے تاریخ یاد آتی ہے، سب بیٹھتے بھائی تاریخ نکالیں گے، تاریخ لینے کے لیے آ گئے، مہمان آ گئے، بڑے اہتمام سے بیٹھ رہے ہیں. ہاں بھائی بولو کون سی تاریخ؟ ہاں رکھ دیجیے، بولے 5 دسمبر. اچھا 5 دسمبر کو اسلامی تاریخ کون سی آ رہی ہے بیٹے؟ دیکھو لاؤ کیلنڈر. انہیں بیٹے کو اٹھاتا کیلنڈر لے کے
لا کیلنڈر لے کے بڑھا دیکھو تو کون سی آ رہی، لا حول ولا قوت، یہی ہے نا، یہ ہمارا مزاج بنا، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے اسلام میں، جبکہ اسلام کے اندر تاریخ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تاریخ شروع ہوتی ہے رات سے۔ ہجری تاریخوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے تاریخ، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یاد نہ ہو۔ ہماری شناخت سے اگر ہم خود دستبردار عملی طور پر ہو جائے تو پھر کیا بات ہے، یہ تو افسوس کی بات ہے نا۔ تو 40 دن اور رات کا یہ جو جماعت والے 40 دن کا چلہ لگاتے ہیں، نہیں ہے، نبوی سنت ہے۔ کون سی سنت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو 30 دن کا حکم دیا تھا، 40 دن کا نہیں دیا تھا۔ کتنے دن کا دیا تھا؟ 30 دن کا حکم تھا، چلو بھائی آ جاؤ 30 دن ہمارے پاس رہو، تمہیں جو ہے تو کچھ تو بھی دیتے ہیں، بگڑو ہو کی اصلاح کے لیے کچھ تو بھی نظام دیں گے تمہارے۔ 30 دن کے لیے گئے اور روزے رکھتے رہے۔ 30 دن مکمل ہونے کے بعد معلوم ہوا مسواک کر لی، مسواک کر لیے تو وہ جو منہ کی بو رہتی ہے روزے کے اندر جو نکلتی ہے نا، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک، حدیث کے الفاظ کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے زیادہ یعنی کہ خوشبودار ہوتی ہے۔ مشا میں جہاں کو معطر کر دیتی ہے نا، جیسے اس طریقے کی۔ حضرت موسیٰ نے مسواک کر دی، مسواک کر دی، وہ تسلسل ٹوٹ گیا، کہا کہ 10 دن اور لگاؤ۔ اللہ کو اتنی روزے دار کے منہ کی بدبو پسند، 40 دن پورے کرنے لگا، پورا چلا، درمیان میں سے ڈنڈی نہیں چلے گی، درمیان میں سے ڈنڈی نہیں چلتی، پورا چلا لگائے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نبوی سنت ہے یہ، ہے نا۔ بہرحال تو یہ جو وعدہ تھا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اللہ نے سمندر سے ان کو نجات دے دی، جو سب سے بڑا ان کا دشمن تھا وہ ختم ہو گیا، اب یہ آزاد ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ اب آزاد ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 1947 میں ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوا۔ آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ کیا رہتا ہے سامنے؟ کسی بھی ملک کے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے اس ملک کے دستور کو اور قانون کو اور اس کے کانسٹیٹیوشن کو مرتب کرنا۔ کس بیس پر ملک چلایا جائے، اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، اس کا معاشرتی نظام کیا ہوگا، اس کا معاملات کا نظام کیا ہوگا، ادر ممالک کے ساتھ، ہے نا، فارن کنٹریز کے ساتھ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کس کے ساتھ ہمارے جو ہے تو اکنامیکل ریلیشنز ہوں گے، کس کے ساتھ جو ہے تو ہمارے کلچرل ریلیشنز ہوں گے، یہ سارا نظام بنانا پڑتا ہے۔ یعنی ملک ایسے نہیں چلتا ہے بھئی 1947 میں انگریز چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے اور کھلے مہار ملک چل رہا ہے، ایسا تو نہیں۔ کتنا ہی پسماندہ ملک ہو، کتنا ہی یعنی کہ غیر تعلیم یافتہ ملک ہو، لیکن وہاں کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ آزاد ہو گئے، اب یہاں سے ان کو اپنی ایک مستقل سلطنت کی بنیاد ڈالنا ہے، تو ان کو ایک پورا نظام دینا ہے نا، آسمانی ہدایات دینا ہے جس کی بیس پر وہ اپنی زندگی کو چلا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب آزاد ہو گئے، اب یہاں سے تمہیں جو ہے تو ہم زندگی گزارنے کے طریقے، اصول اور ضوابط دیں گے۔ 30 دن کے لیے آپ ایک کام کریں، وادی سینا تھے جہاں پر وہ رکے ہوئے، اور جانا کہاں تھا ان کو؟ کنعان، اور راستہ مل رہا نہیں تھا۔ کتنے دن نہیں ملا راستہ ان کو کنعان جانے کا؟ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس ہونے کے لیے راستہ کتنے دن بعد ملا؟ بھٹکتے رہے کب تک؟ آپ کے اندازے سے تقریباً 40 سال لگ گئے ان کو راستہ تلاش کرنے۔ اللہ اکبر، عقل حیران ہے، 40 سال لگ گئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام رحلت پا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے بعد کہیں جا کر وہ کنعان جا سکے۔ 40 سال بھٹکتے رہے وادی میں۔ بہرحال وادی سینا میں تھے، کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، 40 دن پورا چلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر توریت مرحمت فرمائی۔ ادھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ادھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان بدبختوں نے ایک نیا ہی گل کھلا دیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے، سب بدبخت نہیں تھے، اس میں دیندار بھی تھے، اللہ زبان پر کنٹرول کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جن لوگوں نے بت پرستی کی تھی ان لوگوں نے ایک الگ ہی گل کھلا دیا، ان لوگوں نے ایک الگ ہی گل کھلا دیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے بچڑا بنا لیا موسیٰ کے بعد اور تم ظالم۔ موسیٰ علیہ السلام گئے توریت لینے، اور ادھر جو ہے ان بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری۔ کیا نام تھا؟ سامری۔
سامری جو ہے پیشے سے جویلر تھا. کیا تھا؟ جویلر. جویلری کاروبار کرتے ہیں نا، جو زیورات بناتے کر صرافہ بازار میں جیسے ہمارے پاس جویلر تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جادو کا فن بھی اس کو آتا تھا. اس نے کیا کیا، بنی اسرائیل کی بہت ساری خواتین کا سونا جمع کیا، اور وہ تو تھا ہی زیورات بنانے کا ماہر کلاکار تھا. اس نے ان تمام زیورات کو پگھلا کر اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنا دیا. کیا بنایا؟ بچڑا بنا دیا. اور تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ نبیوں کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام کا سلسلہ لگا رہتا ہے. اس نے دیکھ لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو آتے ہوئے. جبرائیل علیہ السلام کے پیر کی یا ان کے گھوڑوں کے پیر کے نیچے کی مٹی اس نے اٹھا کر رکھ لی. اب اس نے کیا کیا کہ وہ جو بچڑا بنایا سونے کا، اس بچڑے کے منہ میں اس مٹی کو ڈال دیا. اس مٹی کو ڈالنا تھا. ابھی اللہ کی طرف سے تقدیری باتیں ہیں، ان کی آزمائش کے لیے. کس کے لیے؟ کیا آزمائش کے لیے؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کا طے تھا نظام کہ دنیا میں خلافت عرضی جو ہے اللہ کی خلافت کو آدم کے ذریعے سے قائم کرنا ہے. زمین پر اتار نہیں تھا، لیکن ہم شروع میں پڑھے تو کیا لگتا ہے کہ درخت کھائے اس کی وجہ سے. ایسا نہیں، تقدیری نظام. مٹی اس کے منہ میں ڈال دی. جیسے ہی اس نے مٹی اس اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بچڑے کے منہ میں ڈالی، وہ بچڑے کے منہ سے جو ہے بچڑے کے ممیانے کی آواز آئی. بکری جیسے ممیاتی ہے نا، اس طریقے کی آواز بچڑے کے منہ سے جو ہے تو آنا شروع ہوئی. اب یہ کیوں کیا تھا اس نے؟ اصل میں یہ جو کلچر کے اندر رہ رہے تھے، جس ایٹماسفیئر کے اندر اور ماحول میں رہ رہے تھے، قبطیوں کے ساتھ، فرعون کے خاندان والوں کے ساتھ، ہے نا، مصر کے اندر رہ رہے تھے. اور مصر کے اندر گوشالہ پرستی تھی. گائے کو وہ لوگ پوجتے تھے. یہ جو گو ماتا بولتے ہیں نا، یہ ابھی کا نہیں ہے شوشا. یہ شوشا صدیوں سے ہے، بلکہ لاکھوں سالوں سے چلا رہا. بنی فرعون کے لوگ یہ جو ہیں گو پرستی کے شکار تھے. اس نے دیکھ لیا تھا ان کو. اور ہمارے ملک میں بھی یہ سلسلہ گو پرستی کا، بلکہ آپ کو تو حیرت ہوگی کہ اکبر نے جو نیا دین قائم کیا تھا، دین الہی نکالا تھا. اس کو بہکائے تھے علماء نے کچھ، ابو الفضل اور فیضی، میں نے اس سے پہلے بھی شاید ان کا تذکرہ کیا تھا. تو اس نے اکبر نے تو انتہا یہ کر دی تھی، نعوذ باللہ، کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. اب اکبر کو اکبر کے نام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میرے اور آپ کے آقا کا تذکرہ قیامت کی صبح تک رہے گا. تو کیا کہا تھا؟ بولا اب ان کا زمانہ ختم ہو گیا. 1000 سال ہو گئے. اب 1000 سال کے بعد اب ایک نیا دین. کون سا دین؟ دین الہی. دین الہی اکبر نے قائم کیا تھا. اس دین کے اندر سوریہ نمسکار تھا. کیا تھا؟ روز صبح جو ہے سورج کے سامنے کھڑے ہو کر بس جو ہے آنکھ بند کر کے پرارتھنا کرنا ہے. گوشالہ پرستی تھی، گائے کی پوجا کرنی پڑتی. اس نے قانون آرڈیننس پاس کر دیا تھا کہ پورے ملک کے اندر کوئی بھی گائے کو ذبح نہیں کرے گا. آرڈر پاس کر. ان کی حرم سرائیں جو تھی وہ سب غیر مسلم تھی. جودھا بائی اور پتہ نہیں کون کون، سب غیر مسلموں کو گھر میں لائے تھے. پوری لگام ان کے ہاتھ میں رہتی تھی. پوری لگام ان کے ہاتھ میں رہتی. عورتوں کے ہاتھ میں. انہوں نے پورا کباڑا بنا دیا. اوپر سے ہمارے کچھ اور مانگے. تو بہرحال یہ گائے پرستی کے شکار ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے گئے. اب وہاں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک وقت کے نبی، اور وہ بھی نبی جو اپنے جلال میں دیگر انبیاء میں معروف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال کچھ کم نہیں، اور کیا طاقت اور آدمی تھے. ایک قبطی کسی بنی اسرائیل کو چھیڑ رہا تھا، اور وہ بنی اسرائیل بیچارہ مظلوم تھا. سیدھا سادہ مزدور آدمی کچھ کام کر رہا ہوگا، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام، اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، قبطی کو نہیں مانا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک رکھ کے دیتی ڈھیر ہو گیا، ختم، جگہ پہ ہی ختم. ایک ہی فائٹ میں اتنے جلالی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر جو جانا پڑا تھا، اور مدائن میں رہے تھے، اور مدائن میں جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، اور وہاں پر کئی سال رہے، 10 سال رہے. اور 10 سال جو ہے وہ مہر تھا ان کا. کیا تھا؟ وہ پوری تاریخ ہے، کبھی وقت ملا تو بتاؤں گا انشاءاللہ. اب یہاں پر موضوع ہٹ جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ یہ لوگ گائے پرستی کر رہے ہیں. بہت غضبناک ہوئے، بے انتہا غضبناک ہوئے، اور انہوں نے جو ہاتھ میں جو تختیاں تھی وہ پھینک دی نیچے.
یعنی غصے کی حالت میں ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ ٹوٹ گئی۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تمام انبیاء کو جو کتابیں ملی ہے قرآن کو چھوڑ کر، زبور، توریت، انجیل اور ان کے علاوہ دیگر صحائف، بہت سارے صحیفے نازل ہوئے، صرف یہ 3 کتابیں نہیں ہیں، یہ 3 تو باضابطہ مستقل کتابیں تھیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحیفے انبیاء کو ملے ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ سنتے ہیں نا نماز میں، ہے نا، اکثر جو ہے تو تلاوت ہوتی رہتی ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں کے اندر ہم نے دیا تھا۔ اب ابراہیم کے صحیفوں کا تو تذکرہ ہی نہیں، تینوں کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں نہیں، تو تقریباً انبیاء کو اللہ کی طرف سے ہدایت نامے ملتے رہے۔ تو بہرحال بہت غضبناک کہا کہ بڑی تم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کر دیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ تو پھر کیا کیا؟ پھر اللہ نے معاف کر دیا، لیکن معاف کیسے کیا؟ سرسگٹ سب کو معاف نہیں کیا گیا، اس کی بھی تفصیل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ تو معاف کیسے کیا گیا؟ معاف اس طریقے سے کیا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ دیکھو بھئی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں ظلم ہے؟ اس لیے کہ ایک نیا نظام جو ہے اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرعون سے آپ بچ گئے، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، تمہارا سب سے بڑا خطرہ اور دشمن اب ختم ہو گیا، اب تم آزاد ہو، خود مختار ہو، ایک نئی ریاست بنے گی، ایک نیا نظام بنے گا، اللہ کی طرف سے نیا نظام آ رہا ہے۔ اللہ کے نظام کے لیے لانے کے لیے میں تم کو بول کر گیا ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے، اور میں وہاں جا رہا ہوں فلاں جگہ پر، اور وہاں مجھے ہدایت نامہ ملنے والا ہے، اور اس کے بعد ہم ایک نیا قانون نافذ کریں گے، نیا دستور نافذ کریں گے، نیا لائحہ عمل تیار کریں گے، نیا دستور زندگی اپنائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ سارے لوگ اس نئے دستور کے انتظار میں ہیں، اور اس کمبخت نے جو ہے ایک بچڑے کو بنا کر پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک نئے ملک کی، ایک نئی ریاست کی جو بیج ڈالی جا رہی تھی، اس بیج کے اندر بغاوت کا عنصر شامل کر ایک پورے نظام کے خلاف ایک الگ نظام ڈالیا تو بہت بڑی بغاوت ہو گئی، اور بغاوت کو کسی بھی ملک کے اندر قبول نہیں کیا جاتا، کتنا ہی بڑا رہے۔ اگر کسی اور ملک کے ساتھ سازش کرتا ہوا کوئی شخص پکڑا جائے یا سنگن بھی لگ جائے تو اس کے قانون بہت سخت ہوتے ہیں نا، تو ان کی سزا کیا کی گئی؟ معاف تو کیا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ بھئی تم میں سے جو لوگ جنہوں نے، ان میں 3 حصے ہو گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کے پوجا کرنے لگ گئے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو بیچارے کنارے پر تھے، نہ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، پوجا بھی نہیں کر رہے تھے، ان کو روک رہے بھی نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو منع بھی کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ منع بھی کر رہے تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت بتایا کہ کیا کر دیا، تو ان کو بھی احساس ہوا، ریئلائز ہوا، ایسا نہیں کہ ریئلائز نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو اب کیسا ہوگا، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو اللہ نے پھر جو ہے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، توبہ معاف ہو جائے گی۔ اب توبہ کا طریقہ کیا دیا گیا؟ ہمارے پاس کیا ہے توبہ کا طریقہ؟ آدمی صدق دل سے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کر لے، بس 2 چیزیں بنیاد، صدق دل سے معافی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اللہ معاف کر دے۔ ان کے لیے توبہ قبول ہونے کی شرط کیا لگائی؟ کہا کہ جن لوگوں نے گوشالہ پرستی کی تھی ان تمام کو، وہ تمام لوگ جو انہیں روکا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے باقی بچے ہوئے سارے لوگوں کو بھی معاف کر دیا جائے، ورنہ یہ جرم خاموشی، یہ خاموشی جو ہے یہ مصلحت آمیز نہیں تھی، یہ مجرمانہ خاموشی۔ تم کو معلوم ہے کہ ایک نیا نظام بنایا جا رہا ہے، تم کو معلوم ہے کہ ایک نیا ہدایت نامہ دیا جا رہا ہے، تمہیں یہ پتہ ہے کہ وہ ذات جس نے تمہیں بنی اسرائیل جیسے ظالم کے ظلم سے نجات دلا کر یہاں راحت کی زندگی دلائی، وہ تمہارے لیے اللہ کے پاس سے ایک پیغام لانے کے لیے گیا ہوا ہے، اور تم اس کے پیٹ پیچھے کرو۔ تو ہونا یہ تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن کہا کہ نہیں، جن لوگوں نے گوشالہ پرستی کی ہے ان لوگوں کو وہ لوگ جو انہیں منع کرتے تھے قتل کر دیں۔ سب لائن میں کھڑے کیے، اب شروع ہوا صفایا کرنا، مگر سامنے کسی کا باپ آ رہا ہے، کسی کی بہن آ رہی ہے، کسی کا بیٹا آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، بادلوں کو حکم دیا،
بہت گھنے بادل چھا گئے، اتنے گھنے بادل چھا گئے کہ اندھیرا چھا گیا، کسی کا منہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے۔ ایک عکس سا لگ رہا ہے، ہیولا سا سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن شناخت نہیں ہو رہی، آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا ہے کہ یہی ابا جان ہے، یہی جو ہے تو پھپھو ہے، یہی امی ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ رہا۔ اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہوتے ہی جو ہے تو پھر صفایا شروع ہو، کئی لاکھ لوگ جو ہے تو قتل کیے گئے، ایک دو نہیں، کئی لاکھ لوگ قتل کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، ورنہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، ایسی بہت ساری قومیں نا کہ ان کا وجود ہی ختم کر دیا گیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں زمین سے نیست و نابود کر دیا، ان کی تاریخ ہی نہیں ہے کوئی، قوم عاد کے کوئی ہے نہیں تو مٹا سکتے، لیکن اللہ نے معاف کر، کتنے انعامات، یہ ترتیب وار گنائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ پھر یہ ایک چوتھا انعام، یہ کون سا انعام؟ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو توریت دی، ایک ایسی کتاب دی جس میں حق و باطل، صحیح اور غلط، اور سچ کو جھوٹ سے، حق کو باطل سے جدا کرنے کے سارے احکام موجود تمہاری زندگی گزارنے کے، تاکہ تم پنپ سکو، پروان چڑھ سکو اور اپنا ایک مستقل نظام بنا سکو۔ اور کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان بھی دی، کتاب اور فرقان کبھی تو ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزے تھے جو انہیں دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر بھی تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئے نا بھائی، جب فرعون نے لگا دیا تماشا، ایک ایگزیبیشن چیلنج کے طور پر کہ بھائی ٹھیک ہے بہت جادو آتی نا، بہت تمہارے پاس یہ ہے ترا، اس نے بھی پورے ملک سے جو ہے تو جادوگروں کو بلا لیا اور کہا تھا کہ عید کا جو دن رہے گا، عید کے دن جو ہے کھلے میدان کے اندر مقابلہ ہوگا، دیکھتے کون جیتتا ہے۔ اس کے حساب سے انہیں بادشاہ تھا، اس کو یہ گمان تھا کہ ملک کے نمبر 1 کے اور ٹاپ کے جو جادوگر ہوں گے ان کو بلا لوں گا۔ موسیٰ کا جو ہے وہ واسطہ کچھ ٹک نہیں پائے، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا لاٹھی پھینکی اور واسطہ بن گیا اور جادوگرے کے سانپوں کو جو ہے تو نگل گیا اور ان کا وجود ہی ختم ہو گیا، ایسا نہیں کہ نگل گیا اور بعد میں لاٹھی بن گئی تو وہ ان کے رسیاں پھر رسیاں بن گئے، تب ان کی جا کر دماغ کی بتی جل گئی، ارے یہ جادو نہیں ہے بھائی، اگر رہتا تو وقتی طور پر ہوتا، بعد میں تو دکھنا۔ کیا ہو، سارے جادوگر جتنے ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے سب سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو فرقان، اور بھی معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کئی معجزے تھے، اور کیا تھے؟ جیسے کل ایک معجزہ بتایا تھا میں نے، ایسے یوں بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور بغل میں ہاتھ ڈال کے ایسا نکالیں تو بالکل سورج کی طرح جو ہے تو اس سے شعاعیں نکلتی تھی، ید بیضا، ید بیضا اس کو کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ تمام انبیاء کی صفتوں کو اور ان کی خاصیتوں کو جمع فرما ہے نا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف کا حسن ہو کہ عیسیٰ کا جو ہے نفس ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ید بیضا، وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر ہے نا۔ شمائل کی کتاب پڑھنی چاہیے، شمائل، شمائل ترمذی ایک آتی ہے، شمائل بولے تو کون سے معلوم، جس میں خاص میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم کی ایک ایک اعضاء کی کیفیتوں کا ذکر ہے، آپ کی عادتوں کا ذکر ہے، آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ بہت اچھی کتاب، آپ کے بال کیسے تھے، بال کا کلر کیسا تھا، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کی بینی مبارک، ناک مبارک کیسی تھی، آپ کے گوشت مبارک کیسے تھے، آپ کا پیٹ کیسا تھا، آپ کی پیٹھ کیسی تھی، آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا، آپ قدم کیسے اٹھاتے تھے، آپ قدم کیسے رکھتے تھے، آپ لقمہ کیسے اٹھاتے تھے، آپ کھانا کیسے چباتے تھے، ایک ایک چیز پوری سند کے ساتھ، ایسے اندازے سے نہیں، پوری سند کے ساتھ۔ شمائل ترمذی، شمائل کبریٰ، تو شمائل کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارے آقا کیسے، اندازہ نہیں ہے، خالی نام لے کے درود شریف پڑھ کے کام چلا لیتے ہیں، پڑھنا چاہیے، درود تو
لیکن اس پہ بس یہ نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہاں فرمایا ہے کہ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق و ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، بچڑے کو بنا لیا، اس کی پوجا کر رہے، تم نے خود اپنا نقصان کیا. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب تم اپنے رب کی طرف جو ہے توبہ کرو. اور توبہ کا طریقہ کیا ہوگا قرآن نے بتا دیا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس. اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو تمہارے حق میں کچھ بہتر فیصلہ کیا جائے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر متوجہ ہوا تم پر، یعنی تمہاری توبہ قبول کی، کیونکہ انہوں نے وہاں پر پھر سرکشی نہیں کی. جو حکم آیا اس کو مانا، لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ وہی جو ہے معاف کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے. تو یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد آئندہ کچھ اور نعمتیں بھی ہیں، ان کا بھی تذکرہ رہے گا. اللہ تعالیٰ اگر حیات مستعار عطا فرمائے تو انشاءاللہ اس کا درس کل کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسائل کا جو سلسلہ چل رہا ہے، روزانہ ایک مسئلہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ کیا ہے؟ اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہ پڑھی اور مسلمان میت کو نماز کے بغیر ہی دفنا دیا گیا تو جن کو معلوم ہے سب گنہگار ہوں. یعنی معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ کہ بھئی میت ہوئی ہے فلاں جگہ اور اس کو ویسے ہی دفن کر دیا گیا اور کسی کو فرصت ہی نہیں ملی. سب ایک کیٹیگری کے، فرصت ہی نہیں ملی، ہے نا. ایک کیٹیگری کے لوگ معذور سمجھتے ہیں اپنے آپ ہر چیز، اور وہ کیا کرنے کا اپنے کو، وہ ہے نا اس کے لیے. بازو کی سلم بستی، بازو کا علاقہ، یہ مینٹلٹی ہے ایک کیٹیگری کی. عام طور پر بامبے وغیرہ میں مجھے بہت اس کا مشاہدہ ہوا ہے، آبزرویشن ہوا ہے. اس میں آدمی ریزرو لائف جیتا ہے، اور ریزرو لائف جینے میں نقصان خود اپنا ہی زیادہ ہوتا ہے. جب تک چڑھ رہی چل جاتی ہے ایسا. تو سب گنہگار ہو. اور اگر صرف ایک شخص نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو پھر فرض کفایہ ادا ہو. فرض کفایہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک نے بستی میں سے یا علاقے میں سے یا محلے میں سے کسی ایک نے بھی پڑھ لی یا ادا کر لی تو وہ پوری بستی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے نا. جیسے رمضان کا اعتکاف ہے نا. اعتکاف کیا ہے؟ کفایہ، سنت موقدہ کفایہ. اگر کوئی بستی میں سے ایک بھی نہیں رکھے گا تو گنہگار، لیکن اگر کوئی ایک بھی رکھ لیا تو ساری بستی کی طرف سے معاملہ ٹل جائے گا. تو ایسی نماز جنازہ کا ہے. کیونکہ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں ہے. اکیلا آدمی بھی جا کے پڑھ سکتا ہے. کوئی نہیں مل رہا، اس کو معلوم ہے ارے بھائی کوئی ہے ہی نہیں، اب کیسا کروں میں اکیلا دفنا دینے کے؟ نہیں، اکیلے پڑھ لو. جماعت شرط نہیں ہے، نماز شرط ہے. جماعت تو اور مستحب ہے اگر سب مل جائے تو. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو کچھ بہرحال پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.